اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ اور معذرت، تھوڑی آپ کو آج انتظار بھی کرنا پڑا۔ ایک اہم میٹنگ اس وقت چل رہی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اور محرم الحرام، تو اس سے میں اور میرے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اس سے ہم آئے ہیں، صبح سے میٹنگ میں موجود تھے تو پتہ چلا کہ اچانک سے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو پھر سیاست چمکانے کا شوق ہو گیا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے ایز یوزول جو نفرت کی سیاست، تعصب کی سیاست، الزام تراشیوں کی سیاست، جس کا ان کو بڑی ہیوی پرائز بھی پے کرنی پڑی ہے کہ جو پارٹی کسی دور میں 2-3 شہروں میں موجود تھی، آج وہ پارٹی یو سی لیول تک بھی نظر نہیں آتی۔ یہ صرف متحدہ کی ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ صرف متحدہ کی ان سیاسی طریقوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج ایک سکڑ کے ایک شرنک ہو کے رہ گئے۔ بات یہ ہوئی تھی جی، جو مجھے پتہ چلا ہے اور جو میں نے دیکھا اس میں موبائل فون پہ جو ان کے بیانات چل رہے تھے، تو اس میں خالد مقبول صدیقی نے جو ہے پہلے تو شہید قائد ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک پاکستان کے، ایک ایشیا کے، اس دنیا کے ایک عظیم لیڈر کے خلاف اس طرح کی بات چیت کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت ناقابل قبول بھی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک نہایت ہی اہم رول رہا ہے اس ملک کے لیے، اہم قربانیاں رہی ہیں۔ میں نے اپنے بجٹ کی اسپیچ میں اسمبلی میں کہا تھا، میں نے کہا اگر پاکستان کی تاریخ جو ہے 75 سال کی، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر آپ سائیڈ پہ کر دیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو ان کی کنٹریبیوشن رہی ہیں، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن ہو، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کنٹریبیوشن ہو، یا محترم آصف علی زرداری صاحب کے جو پچھلے 5 سال تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی 2008 والی حکومت تھی، جو ان کا کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں لوگوں کی وومن امپاورمنٹ کے لیے 200 چیزیں ہیں، اگر اس کو آپ پاکستان کی اس پوری 75 سال کی تاریخ میں اگر سائیڈ میں کر دو گے تو بہت، میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس۔ تو یہ کوٹا سسٹم کی بات کر دینا خالد مقبول صدیقی کی جانب سے نہایت افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، کوٹا سسٹم اس ملک میں ایک سوچ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی جو ہے وہ غیر مناسب گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ عدالت کی بات کی انہوں نے کہ جشن منا رہے تھے کہ جی انہوں نے بہت بڑی پٹیشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ آج بھی سندھ کے بیشتر جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ہے، آج بھی۔ اور اگر میں آپ کے 500 محکموں کی بات کر سکتا ہوں، بجٹ پہ آپ نے سارے وزراء کی تقاریر بھی سنی کہ اسٹے آرڈر کے ذریعے نوکریوں پہ پابندی متحدہ قومی موومنٹ لگوا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے بہت سارے محکمے جو ہیں اس وقت ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی مجھے یاد ہے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیچرز بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہم لوگ ابھی چوکیدار نہیں رکھ سکتے۔ اب اسکول میں چوکیداری ٹیچر تو نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ کوشش یہی کی کہ لوگوں کو روزگار رکے۔ میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جو ہمیشہ الزامات متحدہ جیسی پارٹیاں لگاتی رہی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر، جو پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، جو سب سے بڑے نیشنل ہیرو ہیں، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، جس نے ایٹمی طاقت بنایا ملک کو، جنہوں نے لوگوں کو آواز دی، جنہوں نے پورے اسلامی ممالک کو اکٹھا کر دیا ہمارے پاکستان میں، او آئی سی کے سربراہ تھے وہ، او آئی سی کے آرگنائزر تھے وہ۔
ان کے لیے یہ بات کہنا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کی تقسیم کی، میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے متحدہ کی اس کی لیڈرشپ پر. اور متحدہ کے لیڈر آپ دیکھیں جتنے بھی خالد مقبول صدیقی اور سارے یہ پہلے الطاف حسین کے آگے پیچھے جی بھائی جی بھائی جی بھائی کرتے تھے، اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت موجود ہے متحدہ کی. یہ اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے، تھوڑا برا وقت آیا اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اچھے برے وقت دیکھے، ابھی کبھی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا. آج اپنے قائد کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خالد مقبول صدیقی اور ان کے باقی جو متحدہ کے لوگ ہیں. یہ آج اپنے قائد کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے ان کو کہاں سے کہاں تک آ کے پہنچایا. تو اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا بشر کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ متحدہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. جو نوکریوں کی بندر باٹ کی بات کریں، میرٹ کی بات کریں، آج بھی کراچی کے تمام وہ ادارے جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں وہ اس میں آدھے سے زیادہ بھرتیاں جو ہے متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے کارکنوں میں کی ہوئی تھی. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج بھی متحدہ کی رابطہ کمیٹی کی ویڈیو نکالیں، آدھے سے زیادہ سرکاری ملازمین وہاں بیٹھے ہوں گے. تو بیٹھ کر یہ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں، یہ ہمیں کون سی میرٹ کی باتیں دکھا رہے ہیں یا یہ ہمیں کون سی چیزیں بتا رہے ہیں. آج ان کی رابطہ کمیٹی میں آپ فوٹیج نکالیں کوئی چینل والے، میں آپ بتا دوں کتنے ملازمین ہیں. ایک ناصر شاہ تو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک ایڈمنسٹریٹر بھی متحدہ کا وہ جو ملازم ہے وہ رابطہ کمیٹی میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا بیٹھ کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بات کی ہے اس پہ متحدہ قومی موومنٹ معافی مانگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو چاہیے اپنے اس نفرت انگیز اور تعصب انگیز سیاست کا اور جھوٹ کی سیاست کا باب بند کرے. ہم نہیں چاہتے کہ بدتمیزی کی بات کا جواب بدتمیزی سے دیں، نہ ہی اس طرح کی سیاست جو ہے آج کے لوگ پسند کرتے ہیں. اور جس نے اس ملک میں نفرت کی سیاست کی تو آپ نے ان کے حشر بھی دیکھ لیے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ نفرت کی سیاست کو بڑھائیں، آپ بدتمیزی سیاست کو بڑھائیں. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر سندھ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی اسی متحدہ قومی موومنٹ کی ہی طرف سے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنر استعفیٰ دیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں اب مزید یا اس ملک میں مزید اب اس طرح کی سیاست نہ ہو جس میں آپ جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائیں. شہید قائدین کے خلاف آپ غلط قسم کے الزامات لگائیں، من گھڑت قسم کی آپ سٹوریاں بنائیں. یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے لیکن ناصر حسین شاہ صاحب پہلے بات کریں گے. یہ جب ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم پاکستان بنی تو انہوں نے وہ سوچ، وہ فکر جو نفرت، انتہا پسندی، جھوٹ، شدت اور منافرت کی جو سیاست تھی اس سے بھی انہوں نے کنارہ کشی کی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ سوچ انہوں نے نہیں چھوڑی. اور وہ حقیقت ہے کہ سب کہتے تھے کہ یہ جب ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم پاکستان بنی تو وہ ایک رات میں ایک وہ ٹھاکر صاحب تھے رینجرز کے جو ان کو لے گئے اور بعد میں صبح کو ایم کیو ایم پی بن گئی. تو اب یہ اس سوچ کی ہی عکاسی کرتی ہے کہ وہی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی اور یہ اپنی وہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کو انہوں نے خیر آباد نہیں کہا. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کے احسانات سب کے اوپر ہیں اور ان کے لیے انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اور شرجیل صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جو ہم پر الزام لگاتے رہے ہیں اور جو آج جس کی جشن کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو یہ محکمے رہے ہیں جہاں پہ ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر بھرتیاں ہوئیں اور وہ سب بہت سارے لوگ ان میں وہ نکلے جب آپریشن ہوا کہ کوئی ساؤتھ افریقہ میں تھے، کوئی کہاں تھے، اور جن کے پورا ایک لسٹ تھی ان کی
جو جرائم کی فہرست، جو یہ بتہ خوری، بوری بند لاشیں، اور آپ کو یاد ہوگا جو بلدیہ میں زندہ لوگوں کو صرف بھتے کے لیے جلا دیا گیا تھا، اور وہ لوگ اب اس طرح کی جو حامل ہوں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر الزامات لگائیں، تو شرم آنی چاہیے ان کو، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ کے سوالات ہوں تو شرجیل صاحب۔ ابھی آئے بھی آؤ نا، پہلے ارباب ٹانڈے صاحب۔ سر، متحدہ قومی موومنٹ نے یہ الزام جو لگایا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ جب یہاں آپریشن ہو رہا تھا تو ایک جناپور کا نقشہ بھی نکلا تھا سندھ کی تقسیم کا اور کراچی کو علیحدہ ملک بنانے کا، اس حقیقت کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ملک کو تقسیم کرنے کی اور توڑنے کی ناکام سازش ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کرتی رہی ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ خالد مقبول صدیقی اینڈ کمپنی، جب تک الطاف حسین پہ پابندی نہیں تھی تو یہ سارے اس کا چولا پکڑ کے جی بھائی کرتے تھے۔ جیسے ہی الطاف حسین پہ پابندی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جی اب کیا کریں، اور ابھی بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ آدھی متحدہ قومی موومنٹ لندن کے اشارے پہ چل رہی ہو۔ اور انہوں نے کیا کیا، آج بہت بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے نوجوان نسل کے ہاتھ میں پستول دی، انہوں نے یہاں پہ ہڑتالیں کروائیں، انہوں نے لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی۔ ایک دن کی ہڑتال کی کال میں 100 لوگ کراچی میں مرتے تھے۔ اس وقت یہ ساری متحدہ کی قیادت ساری ساتھ تھی نا، یہی خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، یہ سارے ساتھ ہوتے تھے نا، اس وقت یہ ڈیفینڈ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب ان کا ضمیر جاگ گیا ہے کہ اب ہم نے متحدہ پاکستان الگ بنا دیا، اور یہی الطاف حسین باتیں اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف کرتا آیا ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط زبان، غلط باتیں الطاف حسین پہلے سے کرتا ہوا آیا ہے۔ اس وقت کبھی بھی خالد مقبول صدیقی اور کمپنی نے کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی بھی الطاف حسین سے باہر نہیں جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ ابھی پاکستان کی محبت میں آ گئے کہ جب الطاف حسین کو بین کیا گیا اور پھر ان کو جب پتا چلا کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب الگ سیاست کریں گے، کیونکہ اور اس پہ بھی بہت شک و شبہات ابھی موجود ہے کہ آج بھی یہ اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں، یا آج بھی اسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ اب واضح ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری بات میں نے کہا کہ انہوں نے نوجوان نسل کو تباہ کیا، یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا، ہڑتالیں ہوتی تھی۔ اب جب گورنمنٹ کی رٹ آئی ہے تو اب ان میں اب یہ ہڑتال کرنے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب نوجوان نسل ان کے کہنے پہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہتھیار بانٹتے تھے اور ٹی پستولوں کے ذریعے یہ لوگ پولنگ اسٹیشنوں میں گھستے تھے اور جو بدماشی، اب وہ سارے ان کی ختم ہوتی گئی ہیں۔ تو ایم کیو ایم نے نفرت کی سیاست کی ہے، آج بھی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ جتنے بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں، جتنی زہر انگیز باتیں انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے کی، جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک نیشنل ہیرو ہے۔ سپریم کورٹ کے ابھی ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی جو ان کا عدالتی قتل شہید قائد کا ہوا ہے، اس کو مانا گیا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ کے جج حضرات صاحبان سے پوری دنیا مانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عظیم کارنامے، ان کے خلاف یہ اس شہید قائد کے خلاف یہ من گھڑت الزام لگا کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہی ہے کہ جی ایسا کوئی چوچلا چھوڑ دے کہ ان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہو، ورنہ خالد محمد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کی جو آج اصل حالت ہے، آپ سب صحافیوں کو پتا ہے، ان کی آج سیاسی حیثیت اس وقت 0+0+0 ہے، لیکن وہ صرف اس طرح کے چوچلے چھوڑتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آ کے ان کے خلاف بات کریں، ان کا کوئی سیاسی قد بڑھا ہو۔ اچھا، انہوں نے اپنی گفتگو میں آج سندھ کے تقسیم کی بات دوبارہ بھی دہرائی ہے اور کہا ہے کہ سندھ کے جنوبی سندھ کے لیے جو ہے اور شہری علاقوں کے لیے ایک الگ سیکریٹریٹ سندھ میں قائم کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ سندھ سیکریٹریٹ کو اب ہم سندھ سیکریٹریٹ رہنے نہیں دیں گے۔ اچھا، اس کا میں جواب دے دوں آپ کو، یہ وہ باتیں وہ کیوں کرتے ہیں، وہ یہ ایک نفرت انگیز ایک بات کی شروعات کرتے ہیں۔ میں سارے میڈیا کو بتا دوں، آپ دوستوں کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم اس طرح کی بات جان بوجھ کے کرتی ہے تاکہ ہم لوگ بھی کوئی اس طرح کی خدا نہ خاصہ نفرت انگیز بات کریں، ان کی سیاست چمک سکے۔ تو ان کی ان باتوں کو میں ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے کان سے نکالتا ہوں، کیونکہ ان کو میں یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا، سیاسی انجینئرنگ جس میں ابھی ان کو لوگوں نے پذیرائی نہیں دی۔ سب کو پتا کہ ایم کیو ایم کا اصل حشر کیا ہے۔ بلدیات کے الیکشن میں یہ لوگ بھاگ گئے، باقاعدہ بھاگتے نا، اس طرح بھاگے، آخری رات کو بھاگے، آپ کو بھی یاد تھا۔ یہ الیکشن کا بھی سب کو پتا ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو اس وقت ان کے ساتھ اس وقت پوزیشن یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہم تعصب کا شوشہ چھوڑیں، کوئی نفرت کا شوشہ چھوڑیں کہ دوبارہ کوئی ہماری سمپتھی گین ہو۔ لوگ اب اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ کوئی ان کی پذیرائی ملے۔ اگر ایم کیو ایم کو شوق ہے، یس، اگر ایم کیو ایم بولتے ہمیں شوق ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے تو یا بسم اللہ،
دوبارہ آ جائیں, میدان لگا لیتے ہیں کراچی میں الیکشن کا, بیلٹ کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے تو آ جائیں, میدان لگا لیں دوبارہ الیکشن کا, پتہ چل جائے گا ایم کیو ایم کا کیا وزن ہے. شاہجی صاحب یہ بتائیے گا کہ دو چھوٹے سوال ہیں. اچھا اس سے پہلے جس طرح کی آج زبان استعمال کی گئی, وہاں کمال کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہم کرتے تھے وہ ہمارا سگنیچر تھا, یہ بات آن ریکارڈ پر. دوسرا ابھی آپ نے کہا کہ ملازمین کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر پریس کانفرنس کی ہے, محکمہ صحت کا جناب پال سے 180 ملازمین نکال دیے ہیں, اسکولوں میں بری حالت ہے, چوکیدار نہیں ہے اور دیگر محکمے ہیں, تو ان کو پر کرنے کے لیے آپ ایسا کیا کریں کہ جیسے جنرل اسٹاف میں فوری طور پر ملازمین کی ضرورت ہے کیونکہ اوپر آپریشن نہیں ہو پا رہا ہے, اوپر میں ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کو پتا ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 50,000 آسامیاں آئی بی اے کے ذریعے بھری گئی ہیں, اور آئی بی اے کے ٹیسٹ کوئی ایک شخص بھی نہیں کرتا, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے کچھ وزراء اور اس ڈپارٹمنٹ میں کچھ سیکٹریز کے اپنے فیملی فرسٹ ممبر جو ہیں وہ فیل ہو گئے اس میں. اس سے بڑی شفافیت اور کیا ہو سکے. تو اس وقت منسٹر نے کہا کہ جی میری شاید بہن جو ہے وہ بھی پاس نہیں کر سکیں, اس وقت سیکٹری نے کہا کہ میرا کوئی بھائی یا میرا بیٹا بھی پاس نہیں کر سکا, تو اس سے زیادہ شفافیت کیا ہو. مطلب آپ ضروری تو نہیں کہ اب ان کو ہم جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جتنے بھی ٹارگٹ کلر گرفتار ہوتے تھے وہ ہوتے تھے واٹر بورڈ سے, وہ ہوتے تھے کے ایم سی سے, وہ ہوتے تھے ڈی ایم سی سے. کس سے چھپا ہوا ہے؟ میں آپ لوگوں سے ابھی مائک لے کے پوچھنا شروع کر دوں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ پتہ چلتا تھا جتنے ٹارگٹ کلر گرفتار ہوتے تھے سارے انہی محکموں میں جمع ہوتے تھے. تو ایم کیو ایم کے جھولی میں بیٹھ کے نوکریاں تو کوئی نہیں دے سکتا ان کی بلیک میلنگ میں آ کے, اور بلیک میلنگ نہیں, اب ان کی اب وہ دور نہیں رہا ان کا کہ جی وہ کوئی کسی بھی طور سے زور زبردستی سے کوئی فیصلہ لے سکیں. ایک بجے جی یہ بتائیے گا ایم کیو ایم اور آپ پیپلز پارٹی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلی جا رہے ہیں. بھٹو صاحب تو 10 سال کے لیے لائے تھے یہ کوٹا سسٹم, اس کے بعد ضیاء نے ایکسٹینڈ کیا, 92 میں نواز شریف نے ایکسٹینڈ کیا, 2002 میں مشرف نے کیا, اور اس کے بعد عمران خان کے دور میں ایم کیو ایم نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے منظور کرا لیا. تو یہ حقائق اور دستاویزات دیکھیں جی, ایم کیو ایم کے پاس یہ نہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس اکثریت نہیں تھی. ایم کیو ایم پرویز مشرف کے دور میں 9-10 سال اقتدار میں رہی نا, اور بلو آئیڈ بوائے بھی تھی ایم کیو ایم نا. ان دنوں میں یہ 100 قتل بھی کرتے تھے, ایس ایچ اوز کو بھی چن چن کے مارتے تھے, پوسٹنگ کروا کے ایس ایچ او جنہوں نے کراچی آپریشن میں پارٹیسپیٹ کیا اس میں لوگوں کو مارتے تھے, اپنے اسکور سیٹل کرتے تھے, بدماشی گنڈا کرتی, سب ایم کیو ایم کام کرتی تھی. اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں کوٹا سسٹم ختم کروایا؟ اگر اتنا ہی برا تھا تو اس وقت ختم کروا لی تھی. اس کے بعد جب بھی اقتدار میں رہی ہے, اچھا اقتدار میں رہی ہے کافی دفعہ, یہ سندھ حکومت کے ساتھ بھی اقتدار میں رہے ہیں, کسی ایک میٹنگ میں کہہ سکتا ہوں حلفیہ انہوں نے نہیں کہا کہ کوٹا سسٹم ختم کرو. ہاں یہ ان کے مطابق ہوتے تھے کہ ہمیں 4 ایڈمنسٹریٹر ہمیں چاہیے, فلاں یہ افسران ہمیں چاہیے, یہ منسٹری ہمیں چاہیے, یہ پورٹ فولو ہمیں چاہیے. کسی ایک منسٹری میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوٹا سسٹم ختم کرو. ابھی بھی ایم کیو ایم نے, جب آپ کو پتا تھا کہ جب اقتدار میں آئی جتنے بھی انہوں نے مطالبے کے, کوئی ایک مطالبہ دکھا دیں ایم کیو ایم کا, میں اوپن کر دوں, کسی ایک ڈاکیومنٹ, بڑے ڈاکیومنٹ لہراتے بھی نا کہ انہوں نے ہمیں وہاں مطالبہ ڈالا ہو کہ کوٹا سسٹم ختم کرو. ایم کیو ایم نے کبھی کسی آفیشیل میٹنگ میں کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا, اور یہاں آ کے اس پہ بھائی دیکھیں آج وہ ایم کیو ایم کی سیاست الگ ہے, ہمیں ایم کیو ایم کی سیاست پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر وہ سیاست میں شہید لیڈرشپ کے اوپر بیہودہ اور من گھڑت الزام لگائیں گے تو منہ توڑ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. اور ہم تب ایم کیو ایم سے نہیں ڈرے جب وہ بندوقیں لے کے مخالفوں کو چن چن کے مارتے تھے, تو ہم آج بھی نہیں ڈریں گے. شہزاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات شہزاد صاحب بنیادی طور پہ جو انہوں نے بات کی ہے, ہائی کورٹ کو انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کی ہے, آج جو 54,000 نوکریوں پہ پابندی لگائی. اب اس مسئلے کا کیا ہوگا؟ سندھ گورنمنٹ دوبارہ اشتہارات جاری کرے گی, دوبارہ لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی؟ اب تو کورٹ نے آزاد چھوڑ دیا ہے, تو اگلی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, ججمنٹ جو ہے وربل آئی ہے, ابھی ڈیٹیل ججمنٹ جو آنی ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی آئے گی, اس کو لاء ڈپارٹمنٹ بھی پڑھے گا, سندھ گورنمنٹ بھی پڑھے گی, اس کے بعد اپنا ریئیکشن دے گی کہ اس پہ ہم ایگزیکٹلی کیا کرنے جا رہے ہیں. جی وقاص صاحب اس کے بعد آپ 2 دن پہلے ایم کیو ایم اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. ان 2 دنوں میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف وہی 10 سال پرانی سیاست اور الزامات لگا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا بھتیرا ہے, وہ منہ پہ ایک دو ہوتے ہیں, پبلک میں آ کے دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, میں 10 دفعہ ان اتحادوں کا حصہ بناؤں, میٹنگوں کا حصہ بناؤں, کسی ایک میٹنگ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات نہیں کی. کوٹا پر عمل کرنے کی بات کی ہے, جو شاہ صاحب بتا رہے کوٹا پہ عمل کرنے کی بات کی, اور یہاں پہ آگے کوٹا سسٹم ختم کی بات کر رہے ہیں, تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. جی آپ جی بھائی.
उन्होंने सर रिपोर्ट दी कि एमकेएम ने 3,500 अफराद भर्ती किए, जिसमें से 1,300 बंदे वो थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। उनमें से 2,200 अफराद ऐसे थे जिनकी डिग्री ही नहीं थी। वो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसके खिलाफ मुहिम चलाई। नंबर 1। नंबर 2, इमरान फारूक कत्ल केस का मुलजिम खालिद शमीम आज भी वाटर बोर्ड से तनख्वाह ले रहा है। केडीए में और केएमसी में माइक दोबारा कर, माइक दें इनको। केडीए और केएमसी में वो बायोमेट्रिक करने नहीं देते, तो आप इन सारे मामलों की तहकीकात क्यों नहीं कराते? देखिए जी, हमने कोशिश की बायोमेट्रिक्स हो और उसमें एक ही मुलाजिम एक टाइम पर 3 जगहों महकमों से तनख्वाहें लेता था कि वो जो आपके डीएमसीज के भी तनख्वाह लेता था, केएमसी की भी लेता था, वाटर बोर्ड की भी लेता था। तो ये सारे कारनामे जो हैं एमक्यूएम, मैं बता रहा हूँ पूरी आधी राब्ता कमेटी, वो कौन सा सर इनका जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर था, नहीं सर क्या नाम? शकील भाई, शकील साहब। क्या है वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और अभी भी राब्ता कमेटी में। हाँ, जैसे आपने कहा, एक नहीं बहुत सारे राब्ता कमेटी के मेंबर्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।